مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جناب مزاج شریف خیر سے ہیں؟ رحمۃ اللہ تعالی. وقت ہو تو تھوڑا سا مسئلہ آپ سے ریاض کرنا ہے. جی ارشاد فرمائیں. عقیدے کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے. جی پاکستان میں. جی جی مطلب سے بول. جی میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی 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 وہ یعنی ہمارے درس و تدریس میں یہ چھڑا ہوا ہے. طریقہ محمدیہ ایک کتاب ہے تو اس کے اندر یہ اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ آیا ہے کہ خارج کا نفس شے کے لیے ظرف ہونا اور خارج کا شے کے وجود کے لیے ظرف ہونا. جی اس میں ان دونوں میں فرق فرماتے ہیں. اس پر کبھی آپ کی نظر گزری ہو؟ لاہور میں جامعہ نظامیہ یا جامعہ اسلامیہ؟ جی نہیں جی میرا ادھر غریب خانہ ہے اور بس اپنے گھر میں ہی. اصل میں دیکھیے وجود کا جو معاملہ ہے جی وجود کی کئی نوعیت ہے. وجود الشیء بے نفسہ جی لے نفسہ جی فی نفسہ. جی یہ صرف خدا کا وجود ہے. تینوں اعتبار سے تینوں اعتبار سے یعنی لنفسی بنفسی فی نفسی. جی اچھا اور ایک ہے وجود فی نفسی لے نفسی بے نفسی نہیں ہے. ٹھیک فی نفسی یہ لنفسی. ہے جواہر کا وجود. جی فی نفسی لنفسی ٹھیک ہے. اور ایک ہے وجود فی نفسی لے غیرہ. ٹھیک ہے یہ آراز کا وجود ہوگا. یہ آراز کا وجود ہے. جی تو آپ نے جو وہ دو جملے ارشاد فرمائے نا جی لا شک فی الفرق بین کون الخارج ظرفا لنفس الشیء و بین کون ظرفا لوجوده. ہاں جی تو جس طریقے سے جواہر ہیں جی تو ان کا چونکہ وجود فی نفسی لے نفسی لنفس ہے ٹھیک. تو جو چیز ان کے لیے ظرف بنے گی جی تو ان کے وجود کے لیے بھی وہ ظرف ہے. اور آراز کا جو معاملہ ہے تو ان کے وجود کے لیے ظرف ہے خارج اور خارج ہاں ہاں خارج خارج آراز کے وجود کا ظرف ہے. ہاں لیکن ان کا ظرف نہیں. آراز کا نقشے کوئی وہی نہیں ہے معاملہ اس کی ظرف بننے کا. تو یہ اس طریقے محمدیہ کی عبارت ہے جس کی شرح الحقیقت المدیہ ہے. جی 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 اچھا یہ جو عبارت ہے نا جی یہ اس کی شرح جو ہے نا طریقہ محمودیہ تو اس کے اندر یہ عبارت ہے. یہ دراصل جناب جو ہے نا ملا شام کی شرح اطول ہے نا مطول پر اس میں ہے. اور پھر یہ کشاف و اصطلاحات الفنون عبدالاعلی تھانوی کی. جی عبدالاعلی تھانوی ہے نا ان کی یہ کتاب ہے کشاف و اصطلاحات الفنون. اس سے میں یہ عبارت دیکھ کر آپ سامنے پڑھ رہا ہوں. آگے وہ یہ لکھ رہے ہیں فائن یہ دلیل پیش کر رہے ہیں جو اور تفصیل اس کی کر رہے ہیں کہ زید موجود فی الخارج.
جعل فيه الخارج ظرفا لنفس الوجود وهو لا يقتضي وجود المظروف وإنما لا يقتضي وجود المظروف مظروف وإنما يقتضي وجود ما جعل ظرفا لوجوده فالموجود في هذه الصورة زيد لا وجود زيد ففي قولنا زيد قائم في الخارج جعل الخارج ظرفا لنفسه ثبوت القيام جی زید قائم فی الخارج جعل الخارج ظرفا لنفس ثبوت القيام لزيد فاللازم كون القيام ثابتا في الخارج بثبوت غيره بثبوت لغيره دو نسخے ہیں لا بثبوت له لذاته وبالجملة فالمعتبر في كون الموجود خارجيا كون الخارج ظرفا لوجوده لا لنفسه وفي الذهنية كون الذهن ظرفا لوجوده فمتى یہ مسئلہ چلا رہے ہیں وہ اس سے اوپر جو ہے نا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نسبت امور خارجیہ میں سے اور کبھی کہتے ہیں نسبت امور خارجیہ میں سے نہیں ہے تو تطبیق کیسے ہوگی وہ تطبیق دے رہے ہیں یہاں پر اور یہی عبارت ملا شام کی ہے اور پھر آگے وہ جا کر کہتے ہیں فمتاقیل ان النسبت من الامور الاعتباریت اريد ان الخارج ليس ظرفا لوجودها لیسا ٹھیک ہے خارج لیسا ظرفا لوجودها کیونکہ وہ نسبت اعراض میں سے ہے نا حالت ہے نا ٹھیک ہے ومتاقیل انها من الامور الخارجیہ اريد ان الخارج ظرف لنفسها وقد الحال فی کون الشیء موجودا فی الواقع و نفس الامر یہ ہے اور اس کے بعد پھر وہ اطول کی عبارت پیش کر رہے ہیں فی بحث انہوں نے بحث صدق خبر کے اندر یہ نحن نقول وہ کہتے ہیں یعنی یہ مشہور قول تھا جو انہوں نے بیان کیا اطول والے نے ونحن نقول سے وہ اپنی بات کر رہے ہیں ونحن نقول الخارجی اسم للامر الموجود في الخارج كالذهن الذي هو اسم للامر الموجود في الذهن ومعنى كون الشيء موجودا في الخارج والاعيان انه واحد منها او في اعدادها فظرفية الخارج للوجود مسامحة اذ الوجود ليس في اعداد الاعيان ومعنى زيد موجود في الخارج ان وجوده في وجود الخارج وفي اعداد وجوداته فليس الخارج الا ظرفا لنفس الشيء لكنه اذا جعل ظرفا له حقيقة اقتضى وجوده واذا جعل ظرفا له مسامحة لم يقتضي وجوده هكذا حقق الخارج والواقع واحفظه فانه خلاف المستفيض الشائع. یہاں عبارت تمام ہو گئی ان کی کیونکہ یہ وجود جو ہے وہ امر انتظاری ہے نا جی یعنی مصدری معنی میں جی 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 کیونکہ وجود جو ہے نا دو معنوں میں استعمال کر رہے ہیں نا ایک مابعد موجودیت ہے جی 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 تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. تو آپ کا کی مصروفیات کیا ہیں؟ میں یہی بات درس و تدریس میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتا رہتا ہوں. کس ادارے میں؟ ادارہ نہیں ہے گھر میں ہے غریب خانہ ہے بس میرا. لاہور میں؟ جی جی ماشاء اللہ. ویسے آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی ہے؟ بس ایسے ہی مختلف اداروں سے ہے. نہیں کوئی اہم شخصیت جس سے آپ نے؟ میں نے زیادہ تر بزرگوں کی دعا سے ہی حاصل کیا ہے. دعا تو ہے مگر بزرگوں کی دعا بھی ہوتی ہے تو وہ کہنا مسئلہ. ویسے میرے جن سے میں نے ایسے سرسری کتابیں پڑھی تھیں وہ تو ادھر یہ باول پور ریاست والے علاقے میں رہتے ہیں. جی 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 کیا اس میں گرانے کا آپ نے سنا ہوگا مولانا منظور احمد صاحب اس وقت تو وصال فرما چکے ہیں. وہ جو مقام محمد جن کی کتاب ہے
مولانا منظور احمد صاحب نہیں وہ تو ہے نا احمد پور شرکیہ والے، یہ تھے مولانا منظور احمد صاحب نواں جنڈا والا والے، یہ تدریس میں ماہر تھے کافی۔ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ضلع بکھر۔ اچھا بکھر جی۔ یہ دو مدرس جو ہے نا یہ کافی مشہور تھے، ایک استاد علامہ بنیالی رحمہ اللہ اور ایک مولانا منظور احمد صاحب۔ کیونکہ کوئی 12 سال پہلے ہمارا جانا لاہور میں ہوا تھا۔ اچھا۔ مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ جامعہ نظامیہ میں۔ یہ تو آپ کا تعارف جو ہے نا وہ انگلینڈ کے ایک دوست ادھر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کروایا تھا۔ کون صاحب؟ شاید رضوی صاحب ہیں۔ اچھا مولانا عباس رضوی تو نہیں شاہد محمد شاہد رضوی صاحب۔ اچھا جی۔ اچھا ادھر کہاں رہتے ہیں معلومات کچھ؟ ادھر کہاں رہتے تھے آپ؟ ماشاء اللہ۔ تو یہ ہائڈرس فیلڈ مسجد رضا سے آپ کے روابط ہیں؟ جی 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 جی۔ تو ابھی یہ مسجد رضا سے فون آیا تھا تو جی وہ کہہ رہے جی جی انہوں نے رابطہ کروایا نا آپ سے فون کے ذریعے۔ اچھا ہاں ہاں ہاں۔ ہاں پہلی بار فون آیا تو یہاں فجر کی نماز کا ٹائم۔ اچھا ہم حیران ہو رہے تھے بھی اس وقت فجر کی نماز کا وقت وہ پھر کافی گھنٹوں کا فرق ہے نا میرے خیال میں، ادھر تو 12 بج رہے ہیں، ادھر تو 12 بج رہے ہیں۔ ہاں جی جی تو بس ابھی فجر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں تو پھر دوبارہ فون آیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ خیر سنا، بڑی خوشی ہوئی ماشاء اللہ۔ یہ ہیں عبد الرحمان بخاری صاحب لاہور کے؟ جی جی عبد الرحمان بخاری صاحب جی۔ ہاں ان کی ایک کتاب ہے کوئی زندگی کے 5 منٹ۔ اچھا یا 5 منٹ زندگی کی ایسا۔ اچھا ہاں وہ کوئی 8-10 سال پہلے ساؤتھ افریقہ پہ کانفرنس میں ملاقات ہوئی تھی جو انہوں نے دیا تھا۔ اچھا وہ کتاب میں پڑھ نہیں سکا، کوئی صاحب مجھ سے لے لیے تھے۔ اچھا میں اس کتاب کی تلاش میں تھا کہ وہ کیا لکھے ہیں زندگی کے 5 منٹ۔ تو آپ لاہور شہر ہی میں رہتے ہیں یا شہر سے کہیں؟ جی بالکل بالکل قریب رہتے ہیں مظفر۔ اچھا تو اگر کوئی ایسی صورت میں بھجوا دوں گا میں انشاءاللہ آ جائے تو میں بھجوا دوں گا انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرنا۔ آپ کا پورا اس میں گرامی غلام احمد رضا؟ جی جی ماشاء اللہ، اللہ يحفظكم اللہ يطول بقاءكم۔ اچھا تو پھر حضرت جی یہ میں آپ کو طریقہ محمدیہ کا مقام تو بتا دیا ہے۔ جی 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 اس میں اس مسئلے پر کلام جو ہے نا وہ شیخ نابلسی کا نہیں ہے اتنا زیادہ، انہوں نے تو مختصر سے شرح کی ہے بس متن کی، جی 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 لیکن زیادہ کلام جو ہے وہ طریقہ محمودیہ کے اندر ہے۔ ہاں تو یہ وہاں پر آپ دیکھیں۔ اچھا وہ کتاب میں یہ مل سکتی ہے وہاں پر آپ کو کتاب؟ الحدیقۃ النبیہ تو ہے جی لیکن وہ طریقہ نہیں ہے۔ تو میں کچھ علماء سے معلومات کرتا ہوں جی کیونکہ یہاں کتابوں میں تو یہاں پہ 3 سال سے میں ہوں، کچھ حدیث شریف پہ کام کر رہا ہوں۔ اچھا اور کچھ 18-20 سے علماء کرام تشریف آتے ہیں، ان کا درس دیتا ہوں۔ پھر یہ موطا امام محمد کی شرح میں کر رہا ہوں، اردو میں نہیں عربی میں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں تو اس کی ایک جلد چھپ گئی ہے۔ کس نام سے؟ وہ شرح موطئی سے ہے متعارف، لیکن نام اس کا اصل میں شیخ محمد علی مالکی تھے نا مکہ مکرمہ، انہوں نے اس کا نام رکھا تھا مناحل الفضل والمنن شیخ المعطا بروایت محمد بن حسن۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اس کا ایک نسخہ وہ مفتی محمد خان صاحب ہے نا، ان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ ہاں تو وہ کراچی کے کچھ علماء تھے، اس کو چھپوانا چاہتے تھے تو ہم نے وہاں
ایک نسخہ بھجوایا ہے، دیکھیے اگر وہاں چھپ جاتی ہے تو پھر آسان ہو جائے گا. ٹھیک. میں چاہتا تھا کہ آپ جیسے دوست حضرات اس کو دیکھتے پھر اپنے تاثرات پہ چھڑکتے تو ٹھیک. کچھ اور ہمیں کرنا چاہیے. ہم نے صرف اس میں متون پہ مطلب گفتگو کی ہے. اچھا. ساتھ ہاں وہ الگ سے ایک دن انشاءاللہ رہے گی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ابھی کتاب الطلاق پہ کام چل رہا ہے. ٹھیک. یہاں اصل میں ان ملکوں میں عجب حال ہے نا، وہ وہابیت الگ اور دوسرے باطل فرقے الگ، تو ان کے بھی مسائل کبھی کبھار آتے رہتے ہیں تو پھر اس میں بھی وقت لگ جاتا. صحیح. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کروا دے. تو پھر اس کا میں انتظار کروں، آپ دیکھیں گے اس کو؟ ہاں میں انشاءاللہ کچھ علماء ہم تشریف لاتے ہیں تو پڑھنے میں ان سے معلومات کرتا ہوں کہ طریقہ جو ہے یہ کہیں سے حاصل کریں. صحیح. اگر وہ نہ بھی ملے نا تو اطول آپ کے پاس ہوگی کہ نہیں؟ نہ. اور یہ کشاف میری ساری کتابیں سب ہیں وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور، وہاں پہ میری کتابیں سب ہیں. اچھا تو آپ یہ فرمائیں کہ وہاں پر ایسے مسائل پر درک رکھنے والا کوئی؟ وہاں پر جامعہ اشرفیہ میں تو کافی قابل اساتذہ بیٹھے ہیں. ہاں ہیں الحمدللہ ہیں جی. وہاں پہ ایک مولانا محمد احمد مصباحی ہیں. اچھا. ہاں ان سے اجمل مصباحی، محمد احمد مصباحی. ہاں ان کے تو حواشی دیکھیں ہم نے، کتابیں بھی ان کی دیکھی ہیں. ہاں جی. ان کا نمبر کو مل سکتا ہے؟ مل جائے گا انشاءاللہ. تو ایک منٹ میں جی ان کا نمبر دیتا ہوں. اور ویسے اس اقلیہ میں بہت ماہر ہیں خواجہ مظفر صاحب. اچھا. خواجہ مظفر صاحب جی جی. اگر عمر ان کی زیادہ ہو گئی ہے، کوئی 90 سال کی 80-90 سال ہو گئی ہے. خواجہ مظفر صاحب کی؟ ہاں. اچھا. یہ بھی معقولات کے ماہر ہیں؟ بہت کافی. وہ تو اچھا. ملک العلماء بہاری رحمۃ اللہ ہے کہ وہ تلامذہ میں ہیں. ہاں ملک العلماء بہاری. سبحان اللہ. مولانا ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ. جی ان کے تلامذہ میں سے، چہرے کے تلامذہ میں سے ہیں. سبحان اللہ. خواجہ مظفر لکھیں. پورا نام شریف کیا ان کا؟ خواجہ مظفر حسین. خواجہ مظفر حسین. اچھا. یہ اس وقت ادھر جامعہ میں ہوتے ہیں یا وہ جامعہ الاشرفیہ سے قریب ایک ڈسٹرکٹ فیض آباد ہے، وہاں پر ہیں وہ. تو میں یہ ان کا نمبر بھی دیتا ہوں. جی. انڈیا کوڈ تو لگے گا 0091 لگے گا نا. 001. جی. 91 0091. جی. اس کے بعد یہ خواجہ مظفر حسین صاحب کا نمبر ہے 9936 533 870. ٹھیک. اور محمد احمد مصباحی؟ نہیں، یہ خواجہ مظفر صاحب کا ہے. ٹھیک. اور محمد احمد مصباحی صاحب کا نمبر یہ ہے جی 0091 کے بعد جی 9450 8275 22 جناب.
ٹھیک ہے. اچھا بڑی مہربانی حضرت، بہت نوازش. اللہ فضل فرمائے. میں انشاءاللہ میں ان سے معلومات کرتا ہوں، اگر بنی خط بھی جاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں. بڑی نوازش جناب، بہت. السلام علیکم. ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.